سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابیوں میں اگر کسی کا مرتبہ سب سے بڑا ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہی ہیں جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہ وہی صدیق اکبر ہیں جنہوں نے حضور کی خاطر غار ثور میں سانپ سے اپنے پیر میں کٹوایا۔ یہ وہی صدیق اکبر ہیں جب راہ خدا میں خرچ کرنے کی باری آئی تو اپنے گھر میں سب کچھ جو بھی تھا وہ راہ دین میں خرچ کر دیا۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا نا تو مدینہ کے مہاجرین اور انصار نے مشورہ کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا اور سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلامی کا رشتہ ہے نا بڑا انوکھا، بڑا نرالا ہے۔ میں آپ کے لیے بتاتا چلوں، ایک بار میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے ہاتھ کی مبارک انگوٹھی دی اور حضور نے فرمایا ابو بکر اس انگوٹھی پر تم لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاش کے پاس پہنچے جو نقش و نگار کرتا ہے، اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دو۔ حضور نے تو کیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا کر لانا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس سے کہا کہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دو۔ اس نے پورا کلمہ انگوٹھی کے اندر لکھ دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انگوٹھی پیش کر دی۔ جب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا، اسے دیکھا، پڑھ کے دیکھا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق، یعنی لکھوایا تھا محمد الرسول اللہ بڑھا کر، لیکن لفظ یہ لکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق۔ جب حضور نے یہ دیکھا نا تو حضور نے پوچھا ابو بکر میں نے تو تم سے صرف لا الہ الا اللہ لکھوانے کے لیے بھیجا، اتنے زائد کلمے کیوں لکھوا دیے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا پیارا جواب تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس کے حبیب کے نام کو جدا کر دوں، سبحان اللہ۔ اور کہا کہ حضور یہ جو میرا نام ہے نا ابو بکر صدیق، یہ میں نے نہیں لکھا ہے، یہ میں نے نہیں لکھا۔ اتنے میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کا جو نام ہے نا وہ اس انگوٹھی کے اندر میں نے لکھا ہے۔ کہا کہ حضور دراصل بات یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس کے حبیب کا نام جدا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ جبریل مجھے بھی یہ گوار نہیں کہ میرے محبوب کے نام سے صدیق اکبر کا نام جدا ہو۔ کہا کہ فوراً جاؤ تم بھی میرے نبی کے آگے اس کے پیارے دوست صدیق اکبر کا نام لکھ دو۔ یہ تھی میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دوستی صدیق اکبر سے، یہ تھے یار غار۔ انہیں کہتے ہیں کہ ہر پریشانی میں حضور کا ساتھ دینا، ہر مصیبت میں حضور کے ساتھ بازو بن کے کھڑے رہنا۔ اور میں آپ کے لیے بتاتا چلوں، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا، جب وہ دن آئے تو آپ نے شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم کو یہ وصیت کی کہ اے علی جب میرا وصال ہو جائے نا تو میرے جنازے کو تیار کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے کے قریب لے جانا، حجرے کے قریب لے جانا اور حضور سے اس طرح التجا کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار غار آپ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، صدیق کی امید ہے اگر حضور اجازت دیں آپ کے درمیان دفن کر دیں۔ جب اتنا سنا نا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حجرہ تھا نا اسی کے اندر حضور کو دفن کیا۔ تو جب یہ لوگ پہنچے نا حجرے کے مین گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا، اتنا کہا تو تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا، اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فان الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ حضور نے فرمایا کہ حبیب سے حبیب کو ملا دو کیونکہ حبیب تو پہلے ہی سے اپنے حبیب کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے، یہ صدیق اکبر کا مرتبہ ہے۔ پھر تمام صحابہ نے صدیق اکبر کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے نیچے، قدموں کے قریب دفن کر دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام زندہ نہیں ہے، مر کے مٹی مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بات ان کے منہ پر تماچا ہے۔ جب میرے نبی زندہ نہیں تھے تو پھر بتائیے آواز کہاں سے آئی تھی؟
بتاؤ یہ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ یہ دلیل ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اس کے ولی زندہ رہتے مرتے نہیں ہیں۔ قرآن میں فرما دیا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں انہیں موت تو آتی ہے، ایک آن کے لیے آتی ہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں نا، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ گمان بھی نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی سمجھنے کا شعور نہیں۔ اور ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آرام کر رہے تھے، تو رات کا وقت تھا۔ حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تاروں کو، کہا کہ حضور بتائیے کہ آسمان پر جتنے تارے ہیں کہ اتنی بھی کسی کی نیکی ہوں گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ اتنی نیکی حضرت عمر کی ہے۔ حضرت عائشہ مایوس ہو گئی، کہا کہ حضور پھر میرے والد محترم صدیق کی نیکیاں کہاں ہیں؟ صدیق اکبر کی نیکیاں کہاں ہیں؟ تو میرے نبی کا کتنا پیارا جواب تھا۔ حضور نے فرمایا عائشہ عمر کی سب نیکیوں کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کی ایک نیکی کو رکھ دیا جائے تو عمر کی سب نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کی عظمت و شان کا ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ ہم پر یہ ضروری ہے، ہم کسی کی گستاخی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کسی کو گستاخ بنیں گے تو ہم چاہے کتنا بھی دین پڑھنے والے ہوں، قرآن پڑھنے والے ہوں، سب بیکار ہے۔